علیکم، میں امداد سمرو۔ آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ ایک تو فوجی عدالتوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلہ آئینی بینچ نے محفوظ کر لیا، اسی ہفتے سنایا جائے گا۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر ہے کہ 9 مئی کے ملزمان 20 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ اس پر بات ہوگی اور چرچا ہے ہمارے آرمی چیف کا، عالمی میڈیا میں ڈنکا بجا ہوا ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف۔ ویسے تو جنرل عاصم منیر جو ہے وہ انڈین میڈیا کے ذہنوں پر، اعصاب پر سوار تھے، اور ہر دوسری خبر انڈین میڈیا میں آرمی چیف کے متعلق تھی یا ان کے خلاف تھی۔ اب عالمی میڈیا آرمی چیف کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان نے ایک اور میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ جنگی حالات ہیں، تناؤ ہے، ایسے میں پاکستان نے گزشتہ ہفتے ایک میزائل کا تجربہ کیا تھا اور آج پھر ایک اور میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ امریکن ہیلی کاپٹرز کی پروازیں کراچی پہنچے، کراچی ایئرپورٹ سے احمد آباد چلے گئے۔ کیا لینے آئے تھے اور کیا پہنچانے گئے احمد آباد انڈیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک اور چیز، میڈیا آپ کو مسلسل ایک خبر دے رہا ہے، اور اب تو انڈین میڈیا کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چناب میں پانی روک دیا انڈیا نے، پاکستان کا۔ تو کتنی حقیقت ہے، کتنا ایک پانی چناب میں روکا جا سکتا ہے، اس پر میں نے آپ کے سامنے کچھ ماہرانہ جو میں نے رائے لی ہے ماہروں سے، انڈس واٹر کمیشن کہ ان ایکسپرٹس سے جو انڈیا میں چناب کے اوپر بنے ہوئے ڈیمز کا فزیکلی جا کر جائزہ لیتے رہے، یعنی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے، بگلیار ہے، سلال ہے، اس پر میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو کے آخر میں گزارشات رکھنی ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کوئی پانی نہیں روک سکتا انڈیا، نہ انڈیا زیادہ پانی کم از کم پاکستان کے جو دریا ہیں ان میں چھوڑ سکتا ہے۔ جو انڈیا کے حصے میں آئے تھے دریا، وہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، 7 بسم اللہ 100 بسم اللہ، چھڈو پانی، سانو چاہیے پانی بھائی، چھوڑے راوی میں پانی، کھول دیں گیٹ جو ہے تمام بیراجز کے اور ڈیمز کے، اور پانی بھیجیں ہماری طرف، ہمیں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم سامنا کر لیں گے۔ اگر سیلاب آتا ہے تو ہم نے بڑے بڑے سیلابوں کا سامنا کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال ویلاگ کے آخر میں، لیکن ابھی آغاز میں ڈیٹیل سے میں اگلے ویلاگ میں اس پر بات کروں گا، لیکن ابھی جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ 9 مئی کے حملوں میں ملوث جو لوگ تھے، جن کو جو بالکل فوجی تنصیبات کے اندر گھسے ہوئے تھے اور جن کی بڑی تفتیش کے ساتھ جو ہے، جن کے نام جو ہے بڑی چھان بین کے ساتھ، جن کے نام الگ کر کے جن کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کے فیصلے ہوئے تھے، کچھ کو سزائیں ہو گئیں، کچھ کی سزائیں ابھی ہونا باقی تھی، لیکن بہرحال اس عدالتی فیصلے سے مشروط تھی جو سزائیں ہوئی ہیں، کیونکہ ان فوجی عدالتوں کو اپنا چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دے دیا تھا، پھر انٹرا کورٹ اپیلیں آئینی بینچ میں 7 رکنی بینچ سن رہا تھا۔ تو آج اس میں فائنلی جو تمام جو فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد 7 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور اسی ہفتے فیصلہ سنایا جائے گا، یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہم پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اتنا ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر فوجی عدالتیں کالعدم رہتی ہیں تو پھر جن کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں، جس طرح حسان نیازی اور دیگر ہیں، تو ان کی سزائیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کے مقدمات اینٹی ٹیررزم کورٹوں میں چلے جائیں گے۔ جو رہا کر دیے گئے فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق کہ جن کو 1 سال سزا ہے، 2 سال سزا تھی اور وہ کاٹ چکے ہیں، وہ رہا ہو گئے، وہ دوبارہ گرفتار ہوں گے، تو پھر ایک دوبارہ زیرو سے کام شروع ہوگا۔ یعنی 99 مارنے ہوتے ہیں تو 99 مار کے پھر 99 میں بھول جاؤ اور پھر دوبارہ 1 سے شروع کرو، وہ والا سین ہوگا ان بیچارے لوگوں۔ بیچارے تو خیر جو جنہوں نے حملے کیے وہ بیچارے نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو سزا ہوتی ہے وہ ایک بار مل جانی چاہیے، بہرحال ساری زندگی رلتے رہیں گے پھر یہ عدالتوں میں۔ لیکن اب دوسری طرف جو ATC ہے، اس میں میرا خیال ہے 2 فیصلے پہلے آئے، گجرانوالہ کا، ایک راولپنڈی کا۔ اب راولپنڈی کا ایک اور فیصلہ، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 20 ملزمان کو سزا سنا دی ہے۔ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ پراسیکیوٹر کی جانب سے دلائل جو دیے گئے تھے ان کے مطابق ملزمان نے عمران خان کی گرفتاری پر طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت ترنول ریلوے اسٹیشن پر حملہ کیا۔ ملزمان نے ریلوے اسٹیشن کی عمارت، کھڑکیوں اور دروازوں کو آگ لگائی اور توڑ پھوڑ کی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے کمپیوٹر اور ریکارڈ بھی جلایا تھا۔ پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے دوران ٹرائل دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیانات قلم بند کروائے تھے۔ پچھلی سماعت میں
اقبالی بیانات ان کے قلم بند ہوئے تھے، خبر آ گئی تھی۔ ملزمان نے اقبالی بیان دیا تھا کہ عمران پی ٹی آئی کی قیادت کے اکسانے پر حملہ کیا اور بہکاوے میں آ کر توڑ پھوڑ کی۔ ملزمان نے سزاؤں میں نرمی کی صدا کرتے ہوئے عدالت میں بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت نے 2 سال میں کوئی مالی یا قانونی معاونت نہیں کی، انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد شاہ نے ملزمان کو 6 ماہ قید اور 50 ہزار روپے جرمانے کی سزائیں سنائیں، اور ملزمان 2 سال سے ضمانتوں پر تھے جنہیں کمرہ عدالت سے گرفتار کیا گیا۔ عالیہ حمزہ، نعیم پنجوتھا کی ضمانتوں میں جو ہے وہ توسیع کی خبر ہے، کی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہوئی ہیں، اور وہ پیش بھی ہوئے دونوں جن کا میں نے نام لیا، عالیہ حمزہ اور نعیم پنجوتھا صاحب۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی، کیونکہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی آج کی۔ آج جو خبر ہے، میں آتا ہوں آرمی چیف کے متعلق عالمی میڈیا میں کیا چھاپا اور کیا لکھا جا رہا ہے، لیکن آج ایک اور میزائل کا تجربہ، تناؤ ہے، اور وہ رات اندوری نے کہا تھا نا، سرحدوں پر تناؤ ہے کیا، دیکھ لو کہیں چناؤ ہے کیا، کچھ اس طرح کا ان کا شعر تھا۔ تو انڈیا میں چناؤ کی کیفیت ہوتی ہے، انڈیا میں مودی اپنی مقبولیت کھوتا ہے، کم ہوتی ہے، تو وہ انڈیا میں ایک جنونی ہیجان سا برپا کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اب وہ جنون اور وہ جنگی ماحول بنا ہوا ہے، تو پھر جنگ میں تو پھر کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک فریق جو ہے وہی تگڑا رہے، پھر دوسرا فریق بھی اپنی جو ہے وہ جنگی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ دن پہلے پاکستان نے کوئی 400-450 کلومیٹرز مار کرنے والا ہدف، زمین سے زمین تک مار کرنے والا جو ہے وہ ابدالی ہدف کو نشانہ بنانے والا ابدالی کا تجربہ کیا تھا، کامیاب تجربہ۔ اب آج ISPR کے مطابق زمین سے زمین تک مار کرنے والے 120 کلومیٹر کی جو رینج والے ایک اور میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، اور میزائل کی جدید نیویگیشن سسٹم اور بہتر درستی سمیت اہم تکنیکی پیرامیٹرز کی توسیع کرنا تھا اس کو جو تجربہ کرنے کا مقصد ہے۔ تو جوائنٹ چیف آف اسٹاف، آرمی چیف اسٹاف نے شرکت، مطلب وہ جنہوں نے جو ہمارے سائنسدان انجینئرز، ان کو اس میں مبارکباد دی ہے، اور 450 کلومیٹر رینج کے حامل ابدالی میزائل کا تجربہ جو ہے وہ ہم نے کچھ دن پہلے کیا تھا، 2-3 روز پہلے۔ تو یہ ایک خبر ہے، ظاہر خطہ اس وقت مکمل طور پر جنگ چھڑنے کی لپیٹ میں ہے۔ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن بادل منڈرا رہے ہیں جنگ کے، اور اب تو LOC پر فائرنگ 2 طرفہ وہ ایک معمول بن چکی ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی جو ہے وہ زوروں پر ہے۔ تو ایک تو یہ ہے جی۔ دوسری خبر جو ہے وہ آرمی چیف والے معاملے پر میں آتا ہوں، لیکن ایک اور خبر جو ہے وہ ہے اپنا امریکن کچھ ہیلی کاپٹر ایویشن ذرائع کے مطابق جنگ رپورٹ کر رہا ہے، افضل ندیم ڈوگر کی خبر ہے یہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امریکی رجسٹریشن کے حامل 2 ہیلی کاپٹر اتوار کی دوپہر 1 بجے بحیرہ عرب پر نچلی پرواز کرتے ہوئے شارجہ سے پہنچے۔ ویسٹ اسٹار ایویشن اور پرائیویٹ ملکیت کے دونوں لیونارڈو AW139 ہیلی کاپٹر نے لگ بھگ 2 گھنٹے تک کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وہ وہاں پر موجود رہے، قیام کیا، جس کے بعد سپہر لگ بھگ 3 بجے دونوں ہیلی کاپٹرز کراچی سے بدین کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں 9000 فٹ کی بلندی سے سفر کرتے ہوئے سندھ کے شہر چوہڑ جمالی کے قریب سے بھارت میں داخل ہوئے۔ ATC کے ذرائع کے مطابق بھارت میں داخل ہوتے ہی دونوں ہیلی کاپٹرز 11000 فٹ کی بلندی پر چلے گئے، اور دونوں ہیلی کاپٹرز نے بھارتی شہر احمد آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ رات گئے تک ہیلی کاپٹر احمد آباد میں موجود تھے۔ ان ہیلی کاپٹرز میں مسافر کون تھے اور انہوں نے کس مقصد کے لیے کراچی اور پھر بھارت کا سفر کیا، فوری طور پر معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ اس سلسلے میں ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر رات گئے تک انہوں نے کہا کہ جواب نہیں موصول ہوا۔ تو یہ کل رات کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب کون تھا اس میں، جس طرح خبر میں کہا گیا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جو جنگی حالات ہیں، جو تناؤ ہے خطے میں، جہاں پر پاکستان نے انڈین ایئر لائنز کے لیے اپنی ایئر اسپیس بند کی ہوئی ہے، جہاں پر وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں انڈیا نے
سارے زمینی آسمانی راستے بحری راستے بند کیے ہوئے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ ہے۔ تو ایسے میں امریکن کمپنیوں کے 2 ہیلی کاپٹرز کا کراچی آنا اور وہاں سے پھر کچھ دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد احمد آباد کی طرف چلے جانا بہرحال بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس میں ظاہر افواہیں بھی آئیں گی کہ اس میں کون تھا کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اصل خبر بھی سامنے آ جائے، لیکن اکثر اوقات اس طرح کی جو اپنا پروازیں ہوتی ہیں نا، ان پروازوں کے متعلق اڑائی جانے والی زیادہ تر خبریں پرواز ہی کر جاتی ہیں، ہوائی ہوتی ہیں، خام خیالی ہوتی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون آیا تھا کون گیا۔ لیکن بہرحال یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ضرور ہے۔ اچھا جی، نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے پاکستان اور انڈیا کے تناؤ کے تناظر میں، اور اس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصم منیر کی دلیری اور بہادری سے آغاز کیا گیا ہے کہ بھئی وہ تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ان کی مووز جو ہوں گی پولیٹیکلی کیلکولیٹڈ ہوں گی، ذرا بڑا ناپ تول کے وہ اپنا قدم آگے بڑھائیں گے، لیکن وہ اس طرح نہیں کر رہے۔ وہ جاتے ہیں سرحد پر مشقیں کرنے والے جوانوں کے ساتھ، ٹینکوں پہ چڑھ کر خطاب کرتے ہیں اور ساری چیزیں۔ پھر یہ بھی آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ جی بھارتی میڈیا ان کو نشانے پہ رکھے ہوئے، ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ میں کئی بار آپ کو بتایا کہ جی وہ انواب گوسوامی، وہ میجر گور واریا، یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو مطلب ظاہر اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن وہ براہ راست آرمی چیف کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، اکسا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ سب کچھ یہی کروا رہا ہے۔ اور کچھ عادل راجہ ٹائپ جو اپنا باہر بیٹھے ہوئے، ظاہر اب تو نظر آ گیا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے، تو ان کی جو ہے وہ فضول قسم کی باتیں بھی وہ اس کو آرمی چیف کے اگینسٹ اس نے کی وہ کر رہا ہے، اس کو بھی وہ انڈین میڈیا اپنے ہیڈ لائنز کا حصہ بناتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر آرمی چیف کی ایک تقریر جو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کی تھی اسلام آباد میں کچھ دن پہلے، پہلگام حملے سے کچھ 6-7 دن پہلے، اس تقریر میں انہوں نے وہ نظریہ پاکستان اور 2 قومی نظریہ، اس پر انہوں نے گفتگو کی تھی۔ اور ظاہر آرمی چیف حافظ قرآن ہے، جب کوئٹہ جعفر ایکسپریس کا ہائی جیک ہوا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے جو تقریریں کی تھی اس میں بھی انہوں نے اپنا قرآنی آیت کا حوالہ دیا تھا۔ پھر انہوں نے ان کے ہی دور میں جو ٹی ٹی پی تھی، طالبان جو کہتے تھے، انہوں نے کہا یہ طالبان نہیں ہے، یہ فتنۃ الخوارج ہے، خارجی ہیں، ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ تو انہوں نے ذرا تھوڑا سا اسلامک ٹرمنالوجی کا استعمال زیادہ کر دیا، تو اس وجہ سے انڈین میڈیا کہہ رہا تھا یہ تو سارا کچھ آرمی چیف خود کر رہے ہیں پریشر میں لانے کے لیے۔ لیکن جو نیو یارک ٹائم کا آرٹیکل ہے کہ تمام تر انڈین پروپیگنڈا کے باوجود وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اس جنگی ماحول میں ملک، ظاہر فوج پاکستان کو، ظاہر وہ پاکستان کی فوج کے آرمی چیف ہے تو وہ کمانڈر ہے، تو فرنٹ سے ہی لیڈ کرتا ہے کمانڈر تو پیچھے ظاہر پیچھے نہیں بھاگ جاتا۔ جس طرح مودی ہے، مودی نے کیا کیا، جنگی جنون پیدا کر کے برپا کر کے اب انہوں نے کہا جو کچھ کرنا نا فیصلہ فوج کرے، اور میں تو چلا کیرالہ جا کر میں سی پورٹ کا افتتاح کرتا ہوں، میں نے جا کے شاہ رخ خان سے سیلفیاں بنوانی ہے، میں نے جا کر اداکاروں کو بتانا ہے کہ اداکاری کیسے ہوتی ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے سر، مودی سے بڑی اداکار بالی ووڈ کو نہیں ملے گا۔ مطلب مودی اتنا رنگ باز آدمی ہے کہ قتل کروا کے ان لاشوں کے اوپر، جنازوں کے اوپر خود روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی وہ نارنجی قسم کا وہ جو پہنتا ہے، وہ تو ویسے ہمارے ہاں تو صوفیاء کا لباس ہے، وہ گیڑوا جس کو کہتے ہیں، جوگیا جس کو کہتے ہیں، وہاں RSS والوں نے پہن لیا، تو بہرحال وہ پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ، تو وہ مکمل ڈھونگی لفظ میں مجھے نہیں مل رہا تھا، مکمل طور پر ڈھونگی، ڈرامے باز آدمی۔ تو مودی سے بڑا اداکار تو بہرحال کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح اس نے پورے کے پورے اپنے معاشرے کو اپنے، یعنی وہ لڑائی انڈیا کے اندر شروع ہو چکی ہوئی ہے، کل نینی تال والا میں وہ جس طرح ایک جتھے نے مسلمانوں کو گھیر کر تشدد کیا ان کے اوپر، تو وہ ظاہر انڈین سماج کے اندر ایک افراتفری اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے نا اس سے۔ تو وہ جو کچھ اس نے کیا مودی نے اپنی سوسائٹی کو، تو اس نے بہرحال فی الحال اس کی واٹ لگا دی ہے۔ تو آرمی چیف کے متعلق کہا گیا کہ وہ خود فرنٹ پر لیڈ کر رہے ہیں۔ ہماری حکومت بھی ظاہر ہے تمام محاذوں پر، آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پھر کہا ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے، جواب دیں گے اور کرارا جواب دیں گے۔ بہرحال یہ، اور ادھر انہوں نے
اب دیکھیں نا، امت شاہ بھی ایک تقریر کر کے چپ، راجناتھ سنگھ بھی ایک دو باتیں کر کے یا ایک APC کر کے چپ، سارا کچھ انہوں نے اپنا انڈین وہ جو گودی میڈیا ہے اس کے حوالے کر دیا ہے، اس پہ جنگ وہ چھیڑ چکے ہوئے ہیں انڈین گودی میڈیا پر۔ اچھا جی، یہ معاملہ تھا۔ اب آخری بات جو ہے وہ ہے پانی روکنے کی۔ چناب کا پانی انڈیا نے روک دیا، خبریں چل رہی ہیں، اور ظاہر پریشانی پھیل گئی ہے ملک میں۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ چناب پہ جو بگلیار ڈیم انڈیا نے بنایا ہوا ہے یا سلال ڈیم ہے، ان میں کتنا پانی روک سکتا ہے انڈیا، وہ میں نے آپ کو بتانا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے ڈیمز نہیں ہیں، وہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں، وہ رن آف ریور پر ہیں۔ چھوٹی موٹی چھیڑخانی انڈیا کر سکتا ہے ایک آدھ دن کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کے لیے بھی اگر جو ابھی خبریں چل رہی ہیں کہ جی وہ پانی روک دیا اور پاکستان میں پانی کا جو پہنچنا ہے وہ کم ہو گیا ہے، تو وہ جو خبریں ہیں وہ میں اس پر آتا ہوں، وہ اعداد و شمار بھی میں دیتا ہوں آپ کو گزشتہ 10 سال کے۔ لیکن ہوگا کیا؟ انڈیا اگر اس پہ پانی روکے گا تو اس سے پہلے اس کو ڈیم یا وہ جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا پونڈ ہے اس کو خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ بہت بڑی جھیل نہیں ہے، وہ ایک چھوٹی سی جھیل ہے، بالکل کوئی مطلب عام سی جتنی جھیلیں ہوتی ہیں نا، جس طرح ہمارا منگلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم ہے، بہت بڑے ڈیم ہے، اتنے بڑے اسٹرکچر نہیں ان کے پاس بنے ہوئے انڈیا میں۔ سلال ڈیم وہ تو میں نے پتہ کیا اپنے ایکسپرٹ سے، جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں انڈس واٹر کمیشن کے، اور انڈس واٹر کمیشن کے شیراز جمیل میمن صاحب جو سابقہ افسر ہیں اور جو انہیں سارے پروجیکٹ کو فزیکلی جا کر وزٹ کر چکے ہوئے ہیں، اور جب ہم نے عالمی عدالتوں میں یہ مقدمہ ہم لے کر گئے ورلڈ بینک میں یا کہیں، تو یہ وہاں پر ایکسپرٹ کے طور پر سارا انپٹ ان کا ہوتا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ اگر انڈیا پانی روکنا چاہے تو 1-2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے پانی شاید روک لے، لیکن پھر اس کے لیے اس کو پانی چھوڑنا بھی پڑے گا، اور اس سے پہلے اس پونڈ کا خالی ہونا ضروری ہے۔ تو وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں ابھی جو آج ہمارے پاس صبح 6 بجے جو ہمارا پہلا اپنا بیراج ہے، یا جہاں پر ہم پہلا پیمانہ ہم نے لگایا ہوا ہے، جہاں پانی ہم میئر کرتے ہیں، ہیڈ مرالا چناب کے اوپر، تو اس میں آج ہمیں ریسیو ہوا ہے پانی 5300 کیوسک۔ گزشتہ سال آج ہی کے دن 25200 کیوسک پانی تھا۔ 5 سال کی جو ایوریج ہے گزشتہ 5 سال کی وہ ہے 25300 کیوسک، اور 10 سال کی ایوریج جو ہے ہماری آج کے دن کی، آج کا دن یعنی آج ہم بات کر رہے ہیں 5 اپریل کی، تو وہ ہے 26000 کیوسک۔ اب اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، بارشوں کا آگے پیچھے ہو جانا، کہ برسات مطلب کبھی، اب دیکھیں نا اچانک اسلام آباد میں جس طرح کی ژالہ باری ہو رہی ہے، اچانک جھکڑ چلتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تو ایک تو موسم کی تبدیلی ہے، دوسرا چند دن پہلے جو ہے وہ اپنا تھی برف باری جو ہوئی، اس کو برف کا پگھلنا، کیونکہ ہماچل سے نکلتا ہے دریا، ہماچل سے نیچے آ کے مقبوضہ کشمیر اور ہماچل کے بارڈر پر یہ چناب بنتا ہے، 2 شاخیں وہاں سے آتی ہیں، تو یہاں آ کر وہ چناب بنتا ہے۔ وہ 2 شاخیں جو ہے چندرا اور جو ہے وہ بھاگنا، یہ 2 شاخیں آ کر چناب بنتی ہیں، تو وہاں پر موسم سرد ہو گیا، پہلے کچھ گرمی آ گئی تھی، اب موسم ٹھنڈا ہو گیا، تو یہ امکان موجود ہے کہ پانی جو ہے کم ہوا ہے، تو اس کی وجہ اوپر سے برف کا پگھلنا رکنا اور بارشیں رکنا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انڈیا نے کوئی چھیڑخانی کی ہو، لیکن لمبے عرصے تک انڈیا چھیڑخانی نہیں کر سکتا، کہ کوئی مکمل پانی بند نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر مونسون میں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، گرمیوں کی سیزن میں نہیں کر سکتا، اتنا ضرور ہے کہ جو سردیوں کا سیزن ہے اس میں انڈیا پانی روکے، وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے، زیادہ وقت کے لیے تب بھی نہیں روک سکتا، اس وقت شاید ہمیں پرابلم ہو، لیکن بہرحال اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں مسئلہ انڈیا کر سکتا ہے پانی چھوڑ کر، جس کا ہمیں انتظار ہے کہ پانی چھوڑے، راوی میں بھی چھوڑے، ستلج میں بھی چھوڑے، ہم استقبال کریں گے۔ لاہور میں شاہدرے کے پل پہ کھڑے ہو کے راوی میں استقبال کروں گا پانی کا، باولپور جا کر ستلج میں پانی آنے کا استقبال کروں گا، ان دریاؤں میں ہمیں پانی چاہیے، تو کوئی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ انڈیا اگر وہاں کوئی بڑا اسٹرکچر بنائے گا، کوئی بڑے ڈیمز بنائے گا، تو ہم بموں سے اس کو اڑا دیں گے، لیکن وہ جو ٹرین ہے وہاں کوئی بڑے اسٹرکچر بن بھی نہیں سکتے، جہلم پر بھی اور چناب پر بھی۔ پریشان نہیں ہونا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔